اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل آیت نمبر 25 تک کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم 24 کو دیکھیں گے پھر سے، اور دیکھیں کس طرح سے بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سب کو جمع کریں گے تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا۔ اس میں ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آپشنز لیے تھے، جو کہ پچھلی آڈیو میں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسے دیکھو کیسے جھٹلایا انہوں نے اپنے آپ کو ہی، اور گم ہو گئے ان سے جو وہ افطرا باندھتے تھے، یعنی یہ جو بھی جھوٹی باتیں کرتے تھے وہ ان کو سب کو، جو بھی ان لوگوں نے جھوٹی باتیں کی تھی، آج ان سے گم ہو گئے، اور یہ خود ہی اپنے آپ میں جھوٹے پڑ گئے تھے اس دن۔ ٹھیک ہے، ایک پورا آپ سیناریو دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ جو ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سب جمع ہوں گے، اور یہ بولیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال ہوگا، ان سے یہ جواب دیں گے، اور ان سے وہ خود جھوٹے پڑ گئے ہوں گے پوری دنیا کے سامنے۔ سوچو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں، ہم دنیا میں تو جھوٹ موٹ کا عذر دے کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عذر، جھوٹے عذر، جھوٹی چیزیں کام نہیں آنے والی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے لوگ سنتے بھی ہیں۔ اس کو ہم نے کہا کہ بہت متشابہ آیت تھی اور محکم بھی ہو گئی، کہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے پہلے متشابہ فرمایا کہ لوگ سنتے ہیں لیکن ان کے دلوں پہ پردہ ہے، ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی بوجھ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اس لیے ہے، محکم آ گئی اب، کہ اگر ان کے سامنے تمام کی تمام آیتیں بھی لے آؤ، نشانیاں لے آؤ، آیتیں لے آؤ، یہ نہیں مانیں گے، یعنی یہ بے نیاز ہے، یہ بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ کی عمل کرنے نہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی کر لو یہ نہیں مانیں گے، یہ صرف اپنے فتووں کو ہی مانیں گے، اپنی جھوٹی باتوں کو ہی مانیں گے، کیونکہ یہ دل سے صحیح سے حق سننے ہی نہیں آئے ہیں، یہ تو ان باتوں میں سے کیڑے نکالنے آئے ہیں، ان کو سننا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ بحث کرتے ہیں آپ سے وہ لوگ کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو ان کو ماننا نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ کیا کرتے ہیں، یہ قرآن کے بارے میں یا اللہ کی کتاب کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں تو کہانیاں ہیں پہلوں کی۔ وہاں جب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک محفل ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بات کرتے ہیں اور سننے آتے نہیں ہیں، ایکچولی یہ بیچ میں پنگا ڈالنے آتے ہیں، بیچ میں دوسرے ریئیکشنز دینے آتے ہیں۔ جیسے نہیں ہوتا کہ کسی کی پریس کانفرنس ہو رہی ہو تو ایک صحافی کو ایسا آ جاتا ہے جس کو انہوں نے ایک پورا ٹارگٹ دیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس پریس کانفرنس کو خراب کرنا ہے، یا کوئی درس ہو رہا ہوتا ہے کہیں بھی، کسی کا بھی تو ٹارگٹ دیا ہوتا ہے کہ وہاں آپ کو یہ کرنا ہے، پوری یہ بگاڑ دینی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ڈسکشن کسی اور طرف مڑ جائے۔ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل کے دور میں تو ہم بہت دیکھتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی یہ لوگ جو سننے آتے تھے نا، یہ لوگ ایکچولی چاہتے تھے کہ ادھر کا ماحول خراب کریں، اور یہ بحث کرتے تھے آپ سے، یہ غلط باتیں کرتے تو کہتے تھے ہے کیا اس میں، یہ تو کہانیاں ہیں پہلوں کی، یعنی لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کوئی اہمیت کی کتاب نہیں ہے، اس میں تو کہانیاں ہیں، ہمارے پاس ہے ایکچولی جو کتاب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ سیناریو؟ کبھی ایک دفعہ ہمارے زمانے میں نا، ایک درس میں ہمارے یہاں بھی کچھ ایک دو لوگ ایسے آ جاتے تھے کہ جو انہوں نے جا کے، کسی نے جو ہمارے یہاں آتے تھے انہوں نے جا کے بتایا تھا کہ کل تو انہوں نے یہ بات کی تھی، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یعنی یہ پوچھنے کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو دوسرے دن وہ آئے، چپ چاپ غور سے پورا درس سنا، لیکن اس کے بعد اینڈ میں جو انہوں نے بات شروع کی کہ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے کل یہ کہا تھا، تو یہ کہاں ثابت ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں نہیں، آپ بھی ڈسکشن کریں، بتائیں، قرآن سے بتائیں۔ تو قرآن سے ایک بات انہوں نے نہیں بتائی، اور پھر وہ ایسے ہی ان اٹینڈڈ اپنی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور وہ چلے گئے۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آ کے لوگوں کو ہلائے۔ میں نہیں کہہ رہی وہ نیگیٹو لوگ تھے، وہ لوگ وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ہلائے کہ کیا غلط باتیں بتا رہی ہیں، لیکن اگر آپ کو ڈسکشن کرنی تھی نا تو آپ ڈسکشن کرتے قرآن کے ساتھ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، آپ سمجھنے آتے۔
تو ہم بھی آپ کی بات سنتے سمجھتے سب کچھ کرتے، لیکن ایکچولی مقصد کیا تھا کہ ان کی بات کو ریجیکٹ کر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ غلط انسان ہے جن سے آپ پڑھ رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے. تو آپ دیکھو کہ اس زمانے میں بھی یہی تھا. اللہ نے فرمایا، اور دوسرا کام یہ کیا کرتے تھے، آیت نمبر 26 میں آپ کو ملے گا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے تھے اس سے، اس قرآن سے لوگوں کو روکتے تھے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی رکے ہوئے تھے اس سے، یعنی خود بھی نہیں مانتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے. ترجمے سے روکنا، یہ سب کام وہ لوگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوا. یہ جو کام کرتے تھے لوگ، یعنی غلط بحث کرتے تھے، جھوٹ پروپاگینڈا پھیلاتے تھے، روکتے تھے، اس کا آفٹر افیکٹ کیا ہوا، وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا، اور نہیں ہلاک کیا انہوں نے، الا مگر، انفسہم وما یشعرون، اپنی جانوں کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. یعنی یہ تو نبی کو، نبی کی باتوں کو برباد کرنے آئے تھے نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سب کرتے ہوئے نبی کا کچھ نہیں بگڑ رہا، اللہ کی کتاب کا کچھ نہیں بگڑ رہا. اللہ تعالیٰ تو سپریم اتھارٹی ہے، اپنی کتاب کو پھیلا کر ہی رہیں گے، حق کو لوگوں کے دلوں میں اتار کے ہی رہیں گے. یعنی سب کے لیے نہیں، جو واقعی سننا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ حق کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ کام کر کے ہی رہیں گے. لیکن پرابلم کیا ہو گئی کہ وہ اس نے خود نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. یعنی جو گڑھ آپ دوسروں کے لیے کھود رہے تھے اس میں آپ خود ہی گر گئے. اور خاص کر کے دوسرے کون ہیں یہاں پر؟ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور آپ اسی کے لیے پروپیگنڈا کر رہے تھے، اسی حق کے لیے. تو آپ خود ہی گر گئے کھڈے میں. اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ تو دین کی بات آ رہی ہے نا، دنیا میں بھی نا جب کبھی بھی ہم جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، کسی کو لوگوں کے آگے بے عزت کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی معاملے میں کچھ بھی ہو، لیکن آپ یاد رکھنا کہ آج نہیں تو کل خود اس کے آفٹر افیکٹس بھگتنے پڑیں گے. یہ یاد رکھنا. میں اور آپ، ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج جس انسان کو ہم برباد کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز میں ہم غلط معاملے پر کھڑے ہوئے ہیں، آج اگر ہم ہسٹری کی غلط سائڈ پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے آفٹر افیکٹس بھگتنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں کیا آتا ہے آیت نمبر 27 میں کہ وَلَوْ تَرَى إِذَا وُقِفُوا عَلَى. اچھا پتہ ہے اس میں ایک اور بات بھی کہوں گی کہ جیسے ہماری محفلیں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ میلاد کی ہو یا مہندی ہو یا اور کوئی ایسی چیزیں ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے نا، اور اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کہ بھئی اب رشتہ دار ہیں ناراض ہو جائیں گے، میں مل لوں ان سے یا کچھ بھی جو بھی ہے کہ ناراض ہو جائیں گے، تو آپ یاد رکھنا، مجھے تو ایسا لگتا ہے، پتہ نہیں میری یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں آپ کی ویسے ہی ان سے انبن ہوتی ہے. اور اگر آپ اللہ کی آیتوں کی عزت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر آپ نہیں جاتے نا ٹائم بھی، اور آپ کے دل میں کوئی ان کے لیے میل نہیں ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے ان کی اور آپ کے دلوں میں محبت دلوا دیں گے. یہ جو ہوتا ہے یہ، کیونکہ پتہ ہے کرتے ہوئے نا کچھ بھی ایسے کام کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے. آگے پچھلے بھی آپ نے آیت پڑھی کہ اگر وہ کوئی بھلائی دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ کوئی تنگی دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے، اور یہ تمام رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو دیے ہیں. تو یہ بہت بہت سوچنی چاہیے، یہ ایمان اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے. اور وہی جو آیت ہم نے سٹارٹ کی آیت نمبر 27 کہ وَلَوْ تَرَى إِذَا وُقِفُوا، اور اگر آپ دیکھیں جب وہ کھڑے ہوں گے علی النار، آگ پر. اب یہ وہی قیامت کا منظر آ رہا ہے کہ جب وہ آگ پہ کھڑے ہوں گے، فقالو، بس وہ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہم لوٹا دیے جائیں، یعنی ہم لوٹا دیے جائیں دنیا میں. لیکن جو اس بے نیازی میں مر جائے، اس کفر میں جو مر جائے نا، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا نا، یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا، جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، جو اللہ کی کتاب کا کفر کرتے رہے، وہ اس حالت میں ہی اگر مر جائیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس دن وہ جب آگ پہ کھڑے ہوں گے، نمبر 1 آگ میں جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا تھا، اور وہ کہیں گے کاش ہم لوٹ جائیں کہاں، دنیا میں. اور بات کیا کریں گے دیکھیں، وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، سیاستہ کو یاد نہیں کریں گے
فتووں کو یاد نہیں کر رہے، وہ یاد کر رہے ہیں کہ کاش، اور نہیں ہم جھٹلائیں گے آیتوں کو۔ ربنا، ہمارے رب کی کس کو آیتیں بولتے ہیں؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی آیتوں کو۔ اس دن یہ یاد کریں گے، یعنی دنیا میں انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا تھا، اور وہ یاد کریں گے کہ کاش ہم آیتوں کا کفر نہ کرتے، ہم کو ایک بار دنیا میں بھیج دیں، اب ہم ان آیتوں کا انکار نہیں کریں گے۔ یاد کیا آئی بات؟ آیتیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو آیتوں کا افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں مان لیتا۔ حدیثوں کا نہیں ہو رہا، فتووں کا نہیں ہو رہا، سیاستہ کا نہیں ہو رہا، آیتوں کا ہو رہا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے مومنین میں سے۔ تو مومن کی ڈیفینیشن کیا ہوئی یہاں پر؟ کہ اللہ کی آیتوں کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہے مومن۔ کیونکہ ان کو افسوس ہو رہا تھا، انہوں نے کہا ہمیں ایک بار بھیج دیں، ہم آیتوں پر ایمان رکھیں گے، اب نہیں جھٹلائیں گے اس کو، اور ہم بھی مومنین میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی جو آیتوں کو مانتا ہے، جو آیتوں کو نہیں جھٹلاتا اور جو آیتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ مومنین میں سے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ آپ کو پوائنٹس ملے کہ جو کفر میں مرے گا وہ آگ میں جلے گا، وہ وہاں پر افسوس کرے گا۔ اب سوچو وہاں پر قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا، کہ وہ افسوس کرے گا کہ ہم کو ایک بار دنیا میں بھیج دیں اللہ تعالیٰ پلیز، اور ہم آیتوں کو اب نہیں جھٹلائیں گے۔ اس کو آیتوں کا افسوس ہو رہا تھا، اللہ کی کتاب کے لیے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مانا نہیں، اور اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ جو آیتوں کو مانے گا وہی قیامت کے دن مومنین کی لسٹ میں کھڑا ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ پوری بات آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا مل رہا ہے، مومن آپ کو کیا مل رہا ہے۔ قرآن سے ہم کو مومن یہ مل رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں آگے بھی آیت کیا آ رہی ہے، آیت نمبر 38، بل بدا لہم ما کانو، بلکہ اگر وہ بدل بھی دیے جائیں، وہ بھیج بھی دیے جائیں نا، ما کانو یخفون من قبل، وہ جو تھے وہ چھپاتے تھے اس سے پہلے۔ یعنی جس چیز کو یہ لوگ پہلے چھپاتے تھے نا وہ ظاہر ہو گئی۔ یعنی کہتے تھے نا کہ نہیں دین کچھ اور ہے، نہیں دوسری بھی سیاستہ بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، اتنے سالوں کے کورسز بھی ہیں، اور اس زمانے میں بھی تو یہی ہو رہا تھا نا، یہ کہہ رہے تھے نہیں ہماری کتابیں بھی ہیں، حالانکہ یہ سب جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہے لوگ چھپا رہے تھے، ان کو پتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ نہیں کہہ سکتی، ہمارا تو اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو خود اتنے گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہم کو صحیح کر دیں اور عمل والا بنا دیں۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھپا رہے تھے، اس کا مطلب حق ان کو پتا تھا، پہلے لوگوں کو بھی پتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار کر رہے تھے، آج بھی پتا ہے جو ڈینائل میں ہے کہ قرآن پوری کمپلیٹ بک نہیں ہے، بلکہ بخاری بھی ہے، بلکہ دوسری کتابیں بھی ہیں، مسلم بھی ہے، سیاستہ پوری بکس ہیں، حدیثیں بھی ہیں، اور فتوے بھی ہیں، اور اجماع تواتر بھی ہے، اور 7 سال کے اور 5 سال کے کورسز بھی ہیں۔ یہ سب جو گمانوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سب پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے، اور مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں اور آپ بھی کہاں کہاں گنہگار ہیں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈینائل میں رہتا ہے، ضد میں رہتا ہے، عناد میں رہتا ہے، ایگو میں رہتا ہے۔ میں اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، ہم بھی ڈیفرنٹ اپنے گناہوں کے بارے میں نے آپ کو کل جو بتایا کہ ایک ہمارے یہاں آتی ہیں، ان کو اپنے گناہ یاد آ رہے تھے جب مشکل آتی ہے، اور میں اور آپ ڈینائل میں رہتے ہیں۔ کم از کم میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ ہم کو گناہ کا اپنے پتہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ سب ڈینائل میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں آج کھل گیا یہ جو چھپا رہے تھے، بلو ردو لعادو، یعنی اگر یہ واپس بھیج بھی دیے جائیں نا تو یہ وہی کریں گے، لمانہ لعادو، یہ وہی، البتہ وہ پھر وہی کریں گے، لمانہ اس سے جو انکار کیا انہوں نے، عنہ اس کتاب سے، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ یعنی جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا نا، یہ وہی کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ نہیں کہہ رہے، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اللہ کے علم کے مطابق ان کو دوبارہ بھی نہیں ماننا۔ یعنی اتنے ضدی اور عناد پسند تھے، لیکن جیسے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کہ کوئی مشکل آتی ہے ہم معافیا مانگتے ہیں، ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہم صحیح ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور ہم بس ایسے ہی معافی مانگتے ہیں، اور پھر سے جیسے ہی وہ مشکل ہم پہ سے ہٹتی ہے ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ کووڈ کے دنوں میں کیا یہ نہیں ہوا؟
یہ اگزامپل نہیں ہے ہمارے سامنے؟ یا ہماری لائف میں کوئی مشکل آئی تو ایسے نہیں ہوا کہ ہم نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگی اور ہم پھر سے ویسے ہی ہو گئے، پھر سے ویسے ہی ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہیں یہ پھر سے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ یہ کوئی سمجھنا اللہ کی آیتیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ آسان باتیں ہیں۔ یعنی یہ چھپاتے تھے حق کو دنیا سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو آیت نمبر 28 میں بتا رہے ہیں کہ یہ چھپاتے تھے، ان کو سب پتا تھا حق کیا ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق ان کو دوبارہ اگر بھیج بھی دیا جائے نا، اول تو ایسا ہونا نہیں ہے، اور اگر بھیج بھی دیا جائے نا یہ نہیں مانیں گے، یہ اتنے ضدی اور اناد پسند ہے۔ اور ان کی لائف کیسی تھی آپ دیکھو، یہ کس طرح سے لائف گزارتے تھے۔ وقال، اور کہا انہوں نے، ان ہیا، یہی نہیں ہے یہ، الا مگر، حیاتنا الدنیا، دنیا کی زندگی ہے، وما نحن بمبعوثین، یعنی ہم مرنے والے ہیں ہی نہیں، ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں ہی نہیں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ہم ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ایک تو ایک وہ ہوتا ہے جو آخرت کا بالکل انکار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک لوگوں کا آخرت کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوا تھا۔ شروع سے ہر نبی آ کے آخرت کی بات کر رہے تھے لیکن نہیں ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دوبارہ اس پر پریچنگ کرنی پڑی۔ ان کو بھی یہ کہہ رہے تھے وہ لوگ جو نہیں مان رہے تھے کہ ہم تو ادھر ہی رہیں گے، کوئی موت ووت کچھ نہیں آنے والی، ان کو بھی عقیدے کو دوبارہ سے لوگوں میں اجاگر کرنا پڑا۔ ایک تو یہ پوائنٹ ہے، اور دوسرا جو لائف گزارتا ہے نا بندہ، اس کی جو چال ڈھال اور اس کا ایک رہنا سہنا اور اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے بھی کوئی فکر نہ ہونا، اور بلکہ جاہو جلال سے گھومنا، بہت ساری چیزوں میں ہم بھی ایسے ہی ہیں کہ گناہ کر کے بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، اپنی اسی دنیا میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا ہمارا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کو یہیں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کو جواب ہی نہیں دینا۔ یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا ٹورڈز آخرت، میرا اور آپ کا بھی ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ بس ہم کو یہیں رہنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، میں اس کو اس طرح سے بھی لوں گی۔ اور آیت نمبر 30 میں جو خاص کر کے بات ہوئی کہ وَلَوْ تَرَى إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ اتنا ایسا دل کو دہلا دینے والا پوائنٹ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے طرف اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں گے نا، یعنی یہ آپ کبھی سوچتے ہو، کبھی ایسے ہی آنکھیں بند کر کے کہ ایک دن آئے گا پوری دنیا جمع ہوگی، چاہے ہم پہلے مرے ہوں، بعد میں مرے ہوں، اس دن مرے ہوں، جو بھی ہو، سب جمع ہوں گے اور ایک ایک کر کے کال آؤٹ ہوگا اور سب کو رپورٹ کارڈز ملیں گے، جیسے بچپن میں ہماری اسمبلیز میں ہوتا تھا۔ آپ کبھی، میں اور آپ کبھی سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو بلائیں گے، ہمارا نام کال آؤٹ ہوگا تو ہماری کیا سچویشن ہو رہی ہوگی، یعنی کس طریقے سے ہم چل کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے۔ انسان کو پتہ چل چکا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے اس کی موت ہوئی ہوگی کہ فرشتے یا تو اس کو مار کے لے جائیں گے یا سلام کر کے لے جائیں گے، کہ اس کی آگے کیا حالت ہونے والی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا دن ہے اور ہم کو بالکل فکر نہیں ہے اس دن کی، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کی ہم لوگ فکر کر رہے ہیں، کتنے دنوں پہلے سے پریپریشن ہوتی ہیں، لیکن اتنے بڑے دن کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے دلوں میں آخرت کی یقین کو مضبوط کر دیجئے، ہمارے عمل میں اس کو ظاہر کر دیجئے، ہماری فکر کو اس کے لیے بڑھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کھڑے ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے یہ حق، یہ جو آج تم جس دوراہے پہ آگ پہ کھڑے ہو تو یہ حق نہیں ہے، تم تو پہلے جھٹلا رہے تھے اس کو۔ بلا، وہ کہیں گے قالوا، کہا انہوں نے، بلا، جی جی، ربنا، اور ہمارے رب کی قسم، وہ بالکل صحیح ہے۔ قال فذوقوا العذاب، اللہ فرمائیں گے چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے جو تم کفر کرتے تھے۔ یعنی آپ کو آیت نمبر 30 میں مل رہا ہے کہ اعتراف جرم کے بعد بھی قیامت میں معافی نہیں ہوگی، بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اعتراف جرم وہاں کر لیا تب بھی نہیں ہوگی، اس کا بالکل اپوزٹ دنیا میں ہے کہ اگر آج پتہ چل گیا، آج معافی میں کر لی، معافی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے آگے کے ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے کہ یہ بالکل شرمندہ ہے، ہمارے عمل سے ظاہر ہوگا کہ ہم شرمندہ ہیں اور اب اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن میں پیر آتا ہے کہ تابو و اصلحو،
یعنی لوٹو، معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اصلاح کرو، تب معافی ملتی ہے اور معافی ہوگی. لیکن آخرت میں ایسا بالکل نہیں ہوگا. اپنے جرم کو ماننے کے بعد بھی معافی نہیں ملے گی اور اللہ فرمائیں گے کہ چکھو. یعنی آپ سوچو ان آیتوں سے، پوری آیتوں سے آپ کو ایک اور لیسن کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتنا بخشنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نہیں بخشش کی طرف جا رہے. بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج کفر کرو گے تو قیامت میں کیا انجام ہوگا. آگ کی طرف کھڑے ہوگے، آگ ملے گی تم کو، اور اس دن اگر معافی بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی. اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھائے. اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، رحمان رحیم ہے، لیکن اس اللہ سے ہم دوستی نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے دلوں کو دنیا میں خوشیوں سے دنیا سے نکال دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.